رمضان المبارک میں پڑھا ہوا قرآن کریم کس طریقے سے بخشا جائے، یعنی کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنا پڑھا ہوا قرآن جو ہے اس کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچا سکے۔ دوسری بات، کیا تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو اس کا ثواب پہنچانا ضروری ہے؟ کیا ہم تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں گے تو پھر کیا یہ ثواب تقسیم ہو جاوے گا، یعنی اس کے حصے ہو جاویں گے؟ اور تیسرا سب سے اہم اور بڑا مسئلہ جو لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نے 2 قرآن کریم پڑھے اور پھر اس کے بعد 2 یا 5 یا 8 یا 10 پارے پڑھے ہیں تو پھر وہ صرف 2 ہی قرآن بخشتے ہیں، اور یہ جو 10 سے 8 پارے ان کے پڑھے ہوتے ہیں ان کو نہیں بخشتے۔ تو آخر کیسے بخشنا ہے، کیا طریقہ کار ہے اور کیا ترتیب ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ آپ نے جب قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم آپ نے جو شروع کیا ہے پڑھنا تو وہ آپ نے کس نیت سے پڑھا ہے؟ ایک تو جب قرآن کریم شروع کرتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے رمضان میں، ہر ایک کا ایک عمل ہوتا ہے، ہر ایک کا معمول ہوتا ہے، تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا دادی کو بخشنے کے لیے یہ 2 قرآن پڑھوں گی، 3 قرآن پڑھوں گی، اور بہت سو کی کچھ بھی نیت نہیں ہوتی ہے، بس قرآن کریم پڑھنا ان کی ایک نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دادا دادی کو، اپنے پردادا پردادی کو، یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچاویں گے، تو نیت کرنا کافی ہے۔ یہ آپ نے جو ارادہ کیا اور جو نیت کی اور آپ نے قرآن کریم پڑھ لیے، جو آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب پہنچ جاوے گا، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ثواب آپ کو ملا ہے اتنا ہی ثواب جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جن کو آپ بخش رہے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ دوسری بات، کیا تمام ولیوں کو، تمام نبیوں کو، تمام بزرگوں کو اور تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ پہنچا رہے ہیں بہتر ہے، اچھا ہے، بہترین چیز ہے کہ آپ نے تمام بزرگوں کو یاد رکھا اپنی دعا میں، تمام نبیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھا اور تمام تک آپ نے ثواب پہنچایا۔ اب اس کا ثواب بڑھ جائے گا یا جو ہے سب کو برابر ثواب ملے گا؟ دیکھیں، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ وہ چاہے تو سب کو برابر ثواب پہنچا دے، وہ چاہے تو سب کو پورا کا پورا ثواب عطا کر دے کہ جتنا آپ نے پڑھا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور جتنا آپ نے جتنے بھی مرحومین تک پہنچایا ہے، تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام امت مسلمہ جو ہے مرحومین ہے، جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کے تمام کو آپ نے ثواب پہنچایا، تو اللہ رب العزت تمام کو برابر بھی ثواب دے سکتا ہے۔ اس کے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہمارا ثواب بٹے گا نہیں، جتنا ہمیں ملے گا اتنا ان کو ملے گا، اور جتنا ان کو تک پہنچ رہا ہے اتنا ہمیں بھی ملے گا۔ اچھا، تیسری جو سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں، میں نے جو آپ کو اشارہ بتایا ابھی کہ کسی نے 1 قرآن کریم پڑھا یا 2 قرآن کریم پڑھے ہیں، تو اب 2 قرآن کریم کسی نے پڑھ لیے تو دونوں کا ثواب آپ جس کو چاہے پہنچانا چاہیں آپ پہنچا سکتے ہیں، یا آپ نے اپنے لیے پڑھا تو آپ کو اس کا ثواب مل جاوے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں جس کو قرآن کریم، جو آپ کے رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کو ثواب پہنچا رہے، آپ ان کو ثواب پہنچا دیجئے، ان کو بھی ثواب مل جاوے گا اور آپ کو بھی مکمل ثواب ملے گا۔ لیکن بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے 2 قرآن کریم پڑھے اور تیسرا قرآن کریم ہم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر ہم کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مجبوری سے ہم قرآن کریم پورا نہیں کر پائے، 10 پارے ہوئے، 15 پارے ہوئے یا 20 پارے ہوئے، یا ہم نے آدھا پارہ ہی پڑھا، مان لو دوسرا قرآن شروع کیا یا تیسرا قرآن شروع کیا اور آدھا پارہ ہی ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم بخشواتے ہیں کسی سے یا ہم خود بخشتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے 2 قرآن کریم پڑھے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، یا میں نے جو ہے 2 قرآن کریم پڑھے ہیں، فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، فلاں کو اس کا ثواب مل جائے، اے اللہ آپ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جب پوچھتے ہیں یا ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے آدھا قرآن کریم پڑھا ہے، اس کا بھی آپ ثواب پہنچا دیجیے، کہ نہیں یہ تو آدھا ہی قرآن ہے، آدھا قرآن کا ثواب کہاں پہنچتا ہے؟ میرے عزیزوں، میری بہنوں، آپ نے چاہے 1 پارہ پڑھا ہو، چاہے 1 آیت پڑھی ہو، چاہے 1 سورت پڑھی ہو، جتنا بھی قرآن کریم کا حصہ آپ نے پڑھا ہے اور آپ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے مرحومین میں سے جس کو آپ ثواب پہنچا دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، یہ مرحومین کے لیے فائدہ ہے کہ ان کو قبر میں جتنا بھی ثواب پہنچے گا اتنا ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بھائی اس کو ایک تھوڑی سی مثال کے ذریعے سے آپ سمجھے کہ آپ نے
جو ہے آپ کے پاس میں 20,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، یا 10,000 روپے آپ کے پاس میں ہے، اور پھر کچھ روپے بھی آپ کے پاس میں، جیسے 20,000 ہے اور 20,000 سے 100-200 روپے بھی آپ کے پاس میں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی غریب کو، کسی یتیم کو 20,000 روپے دے دوں۔ بھئی آپ کے پاس میں یہ جو 100 200 500 روپے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس میں جو ہے یہ بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس 20,000 ہی دینا ہے، ان کو نہیں دینا ہے، یہ کسی اور کو دیں گے، یا یہ الگ چیز ہے کہ آپ کسی اور کو دیں گے، لیکن سامنے والے کا فائدہ آپ دیکھیں۔ اس کو غلط نہ سمجھے کہ بھئی آدھے پارے کا یا آدھے قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب پہنچ جاوے گا۔ جتنا زیادہ آپ ثواب پہنچائیں گے، جتنا زیادہ آپ پڑھ کر کے مرحومین کو بخشیں گے، اتنا ہی زیادہ مرحومین کا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ غلطی نہ کریں کہ ہم جو ہے جتنا ہم نے آدھا پارہ پڑھا یا ایک پارہ پڑھا ہے، اس کا ہم ثواب نہ پہنچائیں، اس کا بھی ثواب پہنچا دیجیے۔ تو میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا ہے کہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ کافی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ لفظوں میں، شبدوں میں دعا کے ذریعے سے دعا کر کے، دعا کا اہتمام کر کے اگر آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اور جتنا بھی قرآن میں نے پڑھا ہے، چاہے آپ نے 2 قرآن پڑھے ہو یا 3 قرآن پڑھے ہو، اے اللہ میں نے 2 قرآن پڑھے ہیں، 3 قرآن پڑھے ہیں، تو ان کے پڑھنے کے اندر مجھ سے جو کچھ کمی اور کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہے، اے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما کر اور اس کا ثواب فلاں مرحوم کو، فلاں مرحومہ کو اس کا ثواب عطا فرما دیجئے، فلاں تک اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ تو یہ آپ کا دعا کرنا بالکل ٹھیک اور درست ہے، لیکن شریعت میں اور اسلام میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جو ہے قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی مکمل ایسا طریقہ نہیں ملا ہے۔ ہاں، آپ اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنے طریقے سے، اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے، جس طریقے سے چاہیں آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مکمل ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی بخشا جائے، اس کو اسی ترتیب سے بخشا جائے، اس کو اسی طریقے سے کیا جائے تب ہی ثواب پہنچے گا۔ ایسا کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ جیسے پہنچانا چاہیں، جس طریقے سے آپ نے نیت کر لی، ثواب پہنچ گیا۔ آپ دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، دعا کے ذریعے سے پھر آپ دعا میں باقاعدہ نام لے کر کے آپ ثواب پہنچا رہے ہیں، ثواب پہنچا دے گا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی قرآن کریم بخشنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جاوے کہ کس طریقے سے ہمیں قرآن کریم بخشنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔